رہتا ہے، لہذا ضرورت کے بقدر اگر وہ اپنی وہ تجارتی معاملات یا کوئی گفتگو تو اس کے لیے خاص طور سے اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں کھانے کی، پینے کی، دنیاوی بات چیت کرنے کی عام لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ اعتکاف کرنے والا 10 دن کے لیے آ کر کے مسجد ہی میں رہتا ہے، اس لیے وہ بقدر ضرورت اپنی معاملات اور اپنی گفتگو بھی مسجد کے اندر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے سبب انسان اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے اور اپنے ناجائز خواہشات و جذبات پر قابو پا کر قرب الہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ بات چاہے تراویح کی ہو، نوافل کی ہو یا اعتکاف کی یا پھر فرض نمازوں جیسی عبادات کی۔ ماہ سیام میں عبادت کے حوالے سے بدلہ منظرنامہ جو کیفیت ظاہر کرتا ہے اس کا اظہار لفظی طور پر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ تلاوت کلام پاک کرتے لوگ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنا پورا دن کسی عبادت میں گزار دینا چاہتے ہیں۔ نمازوں کی ادائیگی میں صف بصف ہو کر اپنے رب کی ثنا بھی کرتے ہیں اور اپنی جبینوں کو اس کے حضور خم کر کے اس کی عظمت و شوکت کا اعتراف و اعلان بھی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ نہایت ہی کم نصیب ہوتے ہیں جو رمضان کے اس مسعود اور مبارک مہینے میں روزہ رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں، مگر یہ امر بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں جو اس ماہ میں خدا کی عبادت کو ذریعہ و وسیلہ بنا کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارتے ہیں۔ ماہ رمضان ہی وہ ایسا مہینہ مبارک ہے کہ جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ اسی طرح جس طرح یہ مہینہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اسی طرح روز جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار روز جمعہ جو بابرکت ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ ایسے عبادت و برکتیں لے کر آتا ہے، اسی لیے بہار قرآن کہا گیا ہے ماہ رمضان کو۔ جو وہ مسجدیں جو سنسان ویران جنگل میں پڑی تھیں، جہاں کوئی کبھی جاتا نہیں تھا، پوچھتا نہیں تھا، صفائی نہیں کرتا تھا، مگر یہ عبادت کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی پتائی اور رنگائی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا ورق کسی نے پلٹ دیا، ایک سادہ زندگی گزر رہی تھی، ایک دم سے اس میں بہار آ گئی، چوچالی پیدا ہو گئی، ہر طرف نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، نوجوان اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جو یہ مقدس مہینہ ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ مسجدوں میں تلاوت کلام پاک کی رونق، عبادت کی رونق خوب دیکھنے کو ملتی ہے۔ تراویح کے ذریعے سے لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے لوگ تراویح میں شامل ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور شام و سحر گھروں سے بآواز بلند تلاوت کلام پاک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں۔ چاہے کچھ بھی کرے کوئی دعویٰ، معتبر اس کا دعویٰ نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی کرے کوئی دعویٰ، معتبر اس کا دعویٰ نہیں ہے۔ گر خیالوں میں کعبہ نہیں ہے اور تصور میں طیبہ نہیں ہے۔ گر خیالوں میں کعبہ نہیں ہے اور تصور میں طیبہ نہیں ہے۔ بولے جبریل کون و مکان میں، چہرہ مصطفیٰ کے علاوہ۔ بولے جبریل کون و مکان میں، چہرہ مصطفیٰ کے علاوہ، چہرہ مصطفیٰ کے علاوہ۔ جس میں عکس جمال خدا ہو، جس میں عکس جمال خدا ہو، آئینہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ جس میں عکس جمال خدا ہو، آئینہ کوئی ایسا
سرکار کہنا، باادب نعت سرکار پڑھنا، باوضو نعت سرکار کہنا، باادب نعت سرکار پڑھنا، باادب نعت سرکار پڑھنا، میرا اس کے علاوہ فہمی، میرا اس کے علاوہ فہمی اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، میرا اس کے علاوہ فہمی اور کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ مہک رہے ہیں دشت بھی یہ بحر و بر مہک اٹھے، ماہیں سیام کے تو پہلے بام در مہک اٹھے۔ ناظرین ابھی وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی ہمارے اس مخصوص مقدس اور مبارک پروگرام میں شامل ہو کر اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو رمضان اور عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام ارسال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے RKR، اپنا نام، شہر کا نام اور پیغام کے ساتھ بھیج دیجیے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے رمضان کی رونقیں۔ کرو عبادتیں ملیں گی عنایتیں، ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی۔ کولکتہ سے جی، روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ۔ بلا میرے مولا۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، عابد اینڈ تولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام، ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ پتھر گٹی ٹولی چوکی کے بعد محمد کیپ مارٹ کے نئے شو روم پر آپ کا استقبال ہے۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز۔ کارپیٹ پلازا، کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش۔ ناظرین رمضان کی رونقوں میں سرزمین لکھنؤ پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ان مخصوص بازاروں کی جن کا اہتمام صرف روزہ داروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بازار انسانی زندگی کا اہم جز ہے، اور جب بات رمضان کے بازاروں کی ہو تو بازار بھی مقدس اور مبارک نظر آنے لگتے ہیں۔ تو آئیے رخ کرتے ہیں ان بازاروں کا اور دیکھتے ہیں کہ روزہ دار رمضان اور عید کی تیاریاں کس انداز سے کر رہے ہیں۔ برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، یہ
चलना है किस कदर यहाँ दुश्वार देखिए, हर समत बढ़ रहा है खरीदार देखिए। रमज़ान की नेमतों की है बारिश चहार सू, अब लखनऊ में रौनक़े बाजार देखिए। बात चाहे लखनऊ के बाजारों की हो या यहाँ के उन नखासों और चौबारों की जिनकी इब्तदा नवाबों ने खास मकसद के पेश नज़र की थी, अब न वो शान व शौकत बाकी है और न बाजारों की नज़र करने के लिए दौलत व सरवत। वक्त गुजरने के साथ यहाँ की कदीम रौनकें भी ख़त्म हो गईं और वो असबाब व अंदाज भी जो नवाबी अहद की एक यादगार बन चुके हैं। लेकिन माह सियाम यानी रमज़ान की आमद के साथ ही पुराना लखनऊ माजी से निकलकर अपने हाल में सांस लेने लगता है। इस शहर पर जमी गर्द भी साफ होने लगती है और बाजारों की रौनकें और हुस्न भी लौट आता है। बड़ों के लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं कि उनकी अगली साल कैसी मिल सकती है और नहीं मिल सकती, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करना पसंद करते हैं। और बच्चों के लिए तो हर खुशियाँ उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के लिए हैं। हम लोग उन्हीं में मगन, उन्हीं की खुशियों में हर खुशियाँ बेहतर समझते हैं जो वो करते हैं। रमज़ान का जो पहला मोटिव है वो इबादत है, क्योंकि इस दिन जो है कुरान करीम नाजिल हुआ था। इस दिन कुरान करीम के 30 सिपारे जो है उस दुनिया मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था कुरान करीम। तो पहला चीज़ तो मतलब पहला मोटिव तो ये है, इसकी इबादत मेन है, इबादत। और इसमें हर चीज़ का एक बहुत ख़ास मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कहते हैं एक इससे ये रहता है कि जैसे कि कभी भी हम कोई भी अच्छे काम को करते हैं तो रमज़ान में ये होता है कि मतलब 70 नेकी पर अच्छे वर्क मिलती है, ठीक है। तो यानी ये मुबारक का महीना, ये बख्शिश का महीना है और यहाँ तक एक मग़फ़िरत का महीना है। तो इसलिए हम सबको यही चाहिए कि अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में हमेशा मतलब अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करना चाहिए। इस मुबारक महीने को कभी मतलब ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये महीना वाकई में बहुत रहमत और बरकत वाला है। ये अल्लाह ताला अपने अज़गैब से सबको, हर गरीब हर अमीर को अपने आप उसके हिसाब का सबको नवाजता है, चाहे जितना वो गरीब हो फ़कीर हो, लेकिन नया कपड़ा वो ज़रूर पहनता है, ज़रूर पहनता है। वो अल्लाह ताला सबको देता है। लेडीज़ आजकल रमज़ान के उत्सव पे फेस वॉश एंड एप्रिकॉट्स, आलमंड स्क्रब एंड किट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं। अच्छा, इनको यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है? स्क्रब वगैरह से मसाज के लिए होता है जो फेस पे ग्लोइंग करता है, और किट का भी यही होता है, फेस को क्लियर करता है। और पैक वगैरह से भी ग्लोइंग होता है, फेस वॉश से फेस साफ़ किया जाता है। लखनऊ के बाजारों पर सिर्फ एक ताराना नज़र डालिए, आपको महसूस होगा गोया पूरा लखनऊ बाजार में आकर जमा हो गया है। हालांकि इक़्तिज़ाए हाल ने सौदा रखने के ज़ुरूफ भी बदल दिए हैं और सौदा बेचने और ख़रीदने के तरीक़ेकार भी तब्दील हो चुके हैं। अब न वो सदाएं हैं और न वो फ़िज़ाएं, लेकिन मौजूदा अहद के मुताबिक बाज़ारों में वो सब कुछ मौजूद है जिसकी तलाश में जदीद अहद का इंसान सरगर्दां रहता है। एक ज़माना था जब लखनऊ के बाज़ारों में ख़वातीन का गुज़र मायूब समझा जाता था और रमज़ान व ईद की ज़रूरियात गली कूचों में फेरी लगाने वालों से पूरी हो जाया करती थीं। अब ना पुरानी तहजीब के वो तकल्लुफ़ात हैं और ना बाज़ार के वो आदाब जो लखनऊ की विरासत तसव्वुर किए जाते थे। आज के दौर की ज़िंदगी तो मुजस्समे बाज़ार होकर रह गई है। हकीकत ये है कि ज़िंदगी की ज़रूरतों ने बाज़ार को इंसानी ज़िंदगी का अहम और लाजमी हिस्सा बना दिया है। लखनऊ में माह रमज़ान में बाज़ार की रौनकें काबिले दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। ईद के पर्पज़ से काफ़ी सेट्स मंगाए गए हैं, सस्ते हैं, ताकि लोग खरीदें, आए, ख़रीदारी करें, पहने, तो उसका रिस्पांस अच्छा रहा है। यहाँ पे सेल भी अच्छी हो रही है, लेते हैं कस्टमर, ख़रीदते हैं और देखते हैं कि हाँ अब सब तारीफ़ करके जाते हैं, अपनी डिमांड देते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते हैं, जो भी देके जाते हैं वो मैं उनको देती हूँ उनकी रिक्वायरमेंट पूरी। तो और कस्टमर इससे बहुत इम्प्रेस्ड हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यहाँ पे फैशन ज्वेलरी खोल रखी है। उससे हम लोगों को आसानी हो जाती है कि हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, धूप में नहीं जाना पड़ता है, एसी में खड़े खड़े सब कुछ खरीद लेते हैं हम यहाँ पे। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो रोज़ेदार यहाँ पे आए उनको बिल्कुल रेट टू रेट जो बगैर प्रॉफिट के ही इसमें मिल जाए और उनको जितना फ़ायदा हो सके। हमको असल में हम उसके बदले में सवाब लूटना चाह रहे हैं। लोगों को माल मिल जाएगा, हमें सवाब मिल जाएगा, यही हमारा मेन मकसद है। और अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि उसमें हमको कामयाबी मिले और आगे सबको फ़ायदा पहुँचे। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये
ये था इल्म अदब के अहम मरकज़ लखनऊ से हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद फरमाया होगा। फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपसे रुख़्सत लेने से कबल हम आपको बता दें कि रमज़ान पर मुश्तमिल ETV उर्दू पर एक और मख़सूस प्रोग्राम बवक्त सहर यानी सुबह 3:45 पर सहरी टाइम के उन्वान से देखा जा सकता है। इसके अलावा शाम 5 बजे आप देख सकते हैं अफ्तार टाइम। फ़िलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर और कैमरामैन गुलजार को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक नए शहर में नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, शब बखैर, खुदा हाफिज़। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़ार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस अदब गाही इस्तेज़ेर आसमां अज़ारश नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बायज़ीद इंजा। क्यों है नीची नज़र क्या पता क्या पता, क्यों है नीची नज़र क्या पता क्या पता, फ़तह मक्का का सर क्या पता क्या पता। उस जगह रहना बसना इबादत हुआ, उस जगह रहना बसना इबादत हुआ, है ये मस्जिद या घर क्या पता क्या पता। जिस पे पड़ जाए क्या हाल उसका करे, जिस पे पड़ जाए क्या हाल उसका करे, एक उनकी नज़र क्या पता क्या पता। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सहरी टाइम में आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फ़ी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आज हम जिस मद में गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए मैं उसका मौजू बता देता हूँ। आज हम ज़कात के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आइए जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पहलू में तशरीफ़ रखते हैं हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर फ़हीम अख्तर नदवी साहब क़िबला, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। मौलाना, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया। और जिस तरह नात पाक का सिलसिला सहरी टाइम में जारी रहता है, आज के नात पाक पेश करने वाले मेहमान हैं अलहाज मोहम्मद वासिफ़ रज़ा नूरी साहब, जो मुंबई से तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका भी खैर मक़दम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज की इस खुश लिबासी, इस खूबसूरत लिबास के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना, हैदराबाद का मशहूर शोरूम मोहम्मद कैप मार्ट जहाँ पना। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा इस मौजू पर गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन जो फ़जीलत
زکوٰۃ دینے والے کو جب وہ صاحب نصاب بن جائے، اور پھر اس کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں، اور پھر زکوٰۃ دینا یہ بجائے خود ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو کیا کیا فضائل رکھے گئے ہیں اس میں، اور کیا خوشخبریاں دی گئی ہیں زکوٰۃ دینے والے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں جہاں آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، ایک دو باتیں اور یہ ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ پاک اور صاف کرنے والی چیز ہے، پاکی اور صفائی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کا تزکیہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی آیات میں بیان کیا ہے کہ 3 ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی۔ پہلی ذمہ داری آپ کی یہ تھی کہ آپ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی آیات کو سنایا کرتے تھے۔ دوسری ذمہ داری آپ کو یہ دی گئی تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو اور حکمت کی باتوں کو سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور تیسری جو ذمہ داری تھی وہ تزکیے کی ذمہ داری تھی کہ آپ مومنین کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے۔ جو تربیت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اور تربیت کا کام آپ کو دیا گیا تھا، اسی کا ایک ذریعہ یہ زکوٰۃ بھی ہے کہ زکوٰۃ انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کی پاکی اور صفائی بھی کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی اور ہے، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، اضافہ۔ زکوٰۃ نکالنے کے ذریعے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ انسان اپنے مال میں کچھ کمی کر رہا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جو اصدق القائلین ہے، احکم الحاکمین ہے، اس نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا اور انٹرسٹ کو، سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور صدقات کو، زکوٰۃ بھی صدقات کا ایک حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا اور اضافہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ یہ انسان کے مال کا میل و کچیل ہے، مال کی گندگیاں ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم پر گندگیاں ہوتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے کہ انسان غسل کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، کپڑوں پہ گندگیاں ہوتی ہیں، صفائی کرتا ہے، ان کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کے پاس جو مال ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے تو مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور مال ان کے لیے باعث برکت بنتا ہے، مال ان کے دوسرے مالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ایک بات اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے تو 3 ہی چیزیں ہیں، ایک جو کچھ اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرے وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور استعمال کر لیا، اور تیسری چیز وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے بیلنس میں اور بینک میں جمع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ سب تو اس کا نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثین کا ہے۔ جس لمحے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز وہ زکوٰۃ ہے، جس کو انسان نے بظاہر تو یوں لگا کہ اس نے خرچ کیا ہے، لیکن اس کو اس نے محفوظ کر دیا اللہ کے خزانے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خرچ کی ہوئی چیزوں کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اور اتنا اضافہ کرتا ہے کہ انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی انہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے یہ فوائد ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ ہم کیلکولیشن کر کے، حساب کر کے، پوری طرح معلوم کر کے زکوٰۃ نکالیں۔ اس عمل کا بھی ایک ثواب ہے کہ ہم زکوٰۃ کو نکالنے کے لیے حساب کر رہے ہیں، اپنے مال کو گن رہے ہیں، اور زکوٰۃ کتنی نکلے گی وہ معلوم کر رہے ہیں، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کم نہ نکلے، چاہے زیادہ ہی نکل جائے۔ کیا بات ناظرین، یقیناً بڑی پیاری بات فرمائی ابھی مولانا نے کہ اپنے مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جتنا خرچ اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے اور اتنا اضافہ ہوتا ہے، یہاں بھی اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ناظرین آئیے اس کے بعد، اس خوبصورت گفتگو کے بعد ہم نعت پاک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد واصف رضا نوری صاحب، جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں۔ جی واصف صاحب۔ صلی علی نبینا
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے. میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے. میرے دل کی ہے تمنا میرے مولا دے دے. جاؤں ہر سال مدینہ مجھے اتنا دے دے. جاؤں ہر سال مدینہ مجھے اتنا دے دے. اور مجھ سے لے لے تو میری عمر کا ایک ایک لمحہ. مجھ سے لے لے تو میری عمر کا ایک ایک لمحہ. یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے. یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے. دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے. اور خدمت دین کروں عشق نبی میں رہ کر. خدمت دین کروں عشق نبی میں رہ کر. مجھ کو بھی ذرہ کردار صحابہ دے دے. مجھ کو بھی ذرہ کردار صحابہ دے دے. دور ہو جاؤں خیالات غم دنیا سے. دور